آپ اجازت دے تو میں باقی مہمانوں کو بھی تعارف کرا دوں. نہیں انہیں تو کرانا ہی چھڑ دو. آج حفیظ صاحب بیٹھے ہیں. آج کوئی نیازی کافی ہے. اور بہروپ نگر سے تشریف لائے ہیں جی ون اینڈ اونلی حفیظ صاحب کے کزن بھی ہیں. بے شمار لوگ جانتے ہیں کہ ابتدا میں خان صاحب کی سیاسی تربیت میں جس شخص کا انتہائی اہم کردار ہے وہ بھی حفیظ صاحب ہیں, اور حفیظ صاحب جو ہیں وہ ان کے بہنوئی بھی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب بھی. تھینک یو اور وسیم. مقابلہ سخت ہے. حفیظ صاحب جنہ سچ بولتے نہیں اتنا جھوٹ بولتا. کتنی مدت ہو گئی روبرو ملاقات کو؟ آخری ملاقات روبرو کب ہوئی تھی دونوں بھائیوں کی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ فار آل پریکٹیکل پرپزز 2013 میں ہی یہ معاملہ ختم ہوا تھا, اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی. اس کے بعد سے آج تک ملاقات نہیں ہوئی. شکر ہے شکر ہے. حفیظ 2013 سے تمہیں نہیں دیکھا, لیکن آج خون جوش مار رہا. گلا لگ جاؤ. اینو جفی نہ پانا دلوں نہیں جے پاؤندا. بہت مجبوری ہے. گلا لگ جاؤ. ہلو یہ اب مجھے پتہ چلا یہ جعلی عمران ہے. راجا آپ جانتے ہیں اس وقت وہ نہ گلے لگاتا. یہ جفی پا کے گیا آج ہی تواڈے خلاف جلسہ رکھ لینا. اچھا حفیظ بھائی, بچپن اکٹھا گزرا, جوانی اکٹھی گزری, کیا یاد آتا ہے آپ کو اب خان صاحب کو دیکھ کے؟ ابھی اختلاف کو چھوڑ دیجئے, آپ اس سے پہلے آ جائیے. ویسے تو خیر ہماری ایک ہی عمر ہے, وہ بھی ماشاءاللہ 70 کا ہو گیا اور میں بھی 70 کا ہو گیا. بالکل یعنی کہ ہم عمر جسے کہتے ہیں. میں اس سے کوئی 5 ہفتے بڑا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ کہہ لیں کہ بچپن سے ہی بہت قربتی دوستی تھی. ایک یہ ایج گروپ کی کزن ہو تو ظاہر ہے لا مولا آپ بڑے قریب ہوتے ہیں. ہاں مجھے اچھا بھی بڑا لگتا تھا, اور پھر اس کے اندر بہت اچھی عادتیں تھیں سیاست میں آنے سے پہلے. اختلاف کہاں پیدا ہو گیا؟ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرا اور عمران کا جو رشتہ ہے اور جو تعلقات ہیں تو اس میں نارملی جو ریلیشن ٹوٹتے نہیں ہیں. جی بڑا ناممکن سا ہوتا ہے. لیکن جب ٹوٹتے ہیں تو پھر وہ عام چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی چیز ہو جاتی ہے. حفیظ بھائی نجی نوعیت کا کوئی اختلاف تھا؟ اگر آپ نہ بتانا چاہیں تو الگ بات ہے, آپ نہ بتائیں, یا خالصتاً سیاسی حوالوں سے نظریاتی؟ میں کوئی کبھی بھی میرا نہیں خیال تھا کہ عمران خان صاحب کوئی بہت جو سیاست ہے تو شروع میں ہی مجھے کوئی ہوپس نہیں تھی. لیکن وہ یہ خطرہ تھا کہ یہ سیاسی طور پہ شاید میرا اپنا خیال تھا, کیونکہ سیاست ان کے قریب سے ہی نہیں کبھی بھٹکی تھی. اور مگر آپ اتنی محفلیں سے جاتے تھے, لوگوں سے ملواتے تھے. میں بس صرف یہ چاہتا تھا کہ میں ایک تو یہ کہ ان کو کوئی بندہ ان کی جو کہیں کو ویکیوم ہے جو ذہن کے اندر تو کوئی اس کو استعمال نہ کرے اپنے مضمون مقاصد کے لیے. جو الزامات لگتے ہیں کہ 2013 سے پہلے, 2011 سے بھی پہلے باقاعدہ کچھ مخصوص حلقے سپورٹ کر رہے تھے, اگر کر رہے تھے تو آپ کو اس کا علم تھا اس وقت؟ انہوں نے تو انہوں نے تعارف کرایا سی. نہیں, میرا ان حلقوں سے بہت ہمیشہ سے ہی بس کسی زمانے میں ہمارا بڑا تعلق تھا. شروع میں جب ہم اینٹی بھٹو کے موومنٹ چلائی تو ظاہر ہے جب ضیاء الحق صاحب آئے ان سے میرا بڑا قریبی تعلق تھا, اور ان کے بچوں سے تو بہت گہری دوستی ابھی تک ہے, بہت ہی گہری ذاتی دوستی. اچھا وسیم, بہت چھوٹی سی بات ہے جس پہ یہ ناراض ہے. میں اور یہ زبان پاک میں ہم دونوں کرکٹ کھیل رہے تھے, میں بالنگ کر رہا تھا, یہ بیٹنگ کر رہا تھا. میں نے صحیح بال کراتے کہتے فٹا بال مار دی, اور وہ مڈل اسٹمپ پڑنے پہ آج بھی ہے میرے سے ناراض ہے. آپ ایک بار پھر باری کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں آج آن ریکارڈ کر رہا ہوں, میں بال ایسے کراؤں گا اسپیشل آپ کے لیے. تو انج کراؤنی انہوں نے چوک کے انج مار دینی. حفیظ میرے بھائی, زندگی وہی سے شروع کرتے ہیں 2013 سے, جہاں پر چھوڑی تھی بس لوٹو. مبارک ہوئے خان صاحب, واپس کرکٹر جا رہے ہیں. محبت تو ویسے آج بھی آپ کو ہوگی خان صاحب سے. جی لو جی انہوں نے ڈمی بھی انہوں نے پسند نہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں ویسے ہی اتنا کچھ بگاڑ ہے, اگر مزید اس کو بگاڑ کے بتائیں گے تو کیا بن جائے گا. میرا تو مسئلہ یہ ہے. اگر اجازت ہوئے میں نے ہاتھ چوم لا. ہاں حفیظ بھائی, ہاں. اچھا وہ مریم بی بی کی جو مبینہ آڈیو جب تک نہیں آئی تھی, اب وہ بیلنس کا فورنزک ہو, اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ وہ درست آڈیو ہے تو اس وقت تک تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ غالباً باقاعدہ آپ کا نون لیگ سے کنیکشن ہے اور آپ وہ لائن لیتے ہیں جو نون لیگ کی لائن ہے. میں نے زندگی کے اپنے رہنما اصول بنائے ہوئے ہیں, اس کے مطابق میں نے زندگی ترتیب دی ہوئی ہے. خان صاحب جو ہیں ان سے
جب میرے اختلافات ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے میاں صاحب کے بہت ساری چیزیں جو میرے لیے مطابق نہیں ہوگی، لیکن پھر میں جب کئی دفعہ بندہ صرف نظر انداز کرتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، میرے لیے وہ غیر ضروری ہے، اس کے لیے اور لوگ بیٹھے ہیں جو ان پہ تنقید بھی کرتے ہوں گے۔ میں ایک سوال حفیظ صاحب، جی جی پلیز پلیز۔ حفیظ بھائی نے اپنا بڑے میاں صاحب کا بھی ایک دور دیکھا اور اپنے چھوٹے فرادہ بھی دور دیکھا ہے، دسو ذرا کی واضح فرق کی ہے۔ نہیں، شہباز صاحب مینیجر میرا خیال ہے ون آف دا جو فائنسٹ مینیجر پاکستان میں، یہ تو یہ نواز شریف صاحب بھی مقابلے کے مینیجر نہیں ہے۔ حفیظ تمہارے دل سے آج بھی گلہ دور نہیں ہوا، یہ نوبت آ گئی کہ یہ لوگ تمہارا ہاتھ چوم رہے ہیں جو ہمارے نیازی قبیلے کو اتنا بدنام کرتے ہیں۔ میرا تو غصہ بھی یہی ہے کہ آپ کی وجہ سے میرا پورا قبیلہ جو ہے انڈرمائن ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ بھی ٹھیک نہیں کرتے، میاں صاحب کو خیال کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کبھی بھی کسی کو بھی قوم اور قبیلے کے لحاظ سے رانا راجا فلانا جو ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن بالکل درست کہا۔ حفیظ بھائی ہاتھ چوم کے اودی تے معافی مانگنے ہیں، ایسی بات نہیں کہ ہم کوئی نیازی قبیلے کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، صرف فرد واحد لیکن اس کو فائدہ مل رہا ہے ان کو۔ شاہ صاحب یہ میاں والی کے لوگ مزید باعث ہو جاتے ہیں، وہ کئی لوگوں نے اس لیے اپنا اختلاف ان سے ترک کر دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جن کو نیازی کر کے کارنر کیا جا رہا ہے، زد و کوب کیا ہے، تو میاں والی میں تو ان کی بڑائی بڑھ رہی ہے، وہ ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ہوم کانسٹیٹوئنسی ہے۔ آج میں ببانگ دول کہہ رہا اس پائروں چڑھ کے سارے نیازی میری جان نے۔ اس بھائی نے تو جو پہلا لیٹر نکلوایا انہوں نے کہا جی کہ میرے نام کے ساتھ نیازی نہ لگا جائے، یہ بھی تو ایک میرا نام عمران خان ہے اور اس سے زیادہ اس کا نام عمران خان ہے، اس سے نیازی نام، یہ بھی ایک خیر اتنی بات لمبی چلی جائے گی۔ اس کے اندر میں بھی شریک ہوں ان کے نیازی نام میں، کیونکہ میں نے ان کے نامینیشن پیپر 96 میں اور 2002 میں میاں والی میں بھرے تھے، اس میں نیازی نہیں لکھا تھا؟ تو نہیں میں نے لکھا تھا ان کے ویسے ان کا اپنے باقی سرٹیفکیٹ پاسپورٹ شناختی کارڈ عمران خان ہے شروع سے ہی، ان کا میرا جو گیون نیم ہے عمران احمد خان۔ وہ مخالفین تو خاص طور پہ جب زور دے کے نیازی کہتے ہیں تو وہ جو 71 کا سارا معاملہ تھا اس حوالے سے ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط تھا۔ اس ملک میں جتنی بھی قومیں پائی جاتی ہیں، جتنی بھی ریسز پائی جاتے ہیں، سب میں لوگوں نے کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں، سب میں کچھ لوگوں کی وجہ سے ناکامیابی ہوئی ہیں۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کسی پورے قبیلے کو یا پوری ریس کو یا پوری قوم کو آپ بدنام کریں۔ نہیں صاحب، عمران خان صاحب جتنا مرضی اس چیز کو مائنڈ کریں، لیکن کیا بات ہے حفیظ بھائی، آئی لو یو۔ یا تم فیل ہو گئے، دیکھو چمی جو ہے وہ ایسے نہیں دیتے، ایسے دیتے ہیں۔ ਆ ਹਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ। حفیظ زیادہ اب میں کیسی فلمیں اکٹھی دیکھی ہیں، ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ۔ تم تو وہ بھی بھول گیا ہو گیا تو تم نے کہا تھا عمران ذرا ون ویلنگ تو کر، ایک پہیے پہ میں نے تمہارے لیے بائک چلائی تھی۔ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ۔ حفیظ بھائی تمہیں یاد ہے ایک باری تو نے کہا سی دو ہی پہیے چوکے موٹر سائیکل چلا۔ یہ سلطان گولڈن بنے ہوئے تھے سارے، میں ادو شہباز گولڈن بنے گا تھا۔ اصل میں دونوں اس وقت آپ کی قربت کے دعوے دار ہیں۔ اور شاہ صاحب میں خان صاحب کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ حفیظ بھائی کی اور میری جو قربت رہی ہے اس میں خان صاحب ہار جائیں گے۔ ابھی اس کی محبت کا پتہ لگ جائے گا۔ پلیز اس کو بولو فوری الیکشن کرنا ہے۔ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ۔ اگر محبت دے تولن دا وقت آ گیا ہے حفیظ بھائی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک سال دے اندر الیکشن کروا دیں۔ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। اور انہوں نے نہ ہاں کی تھی نہ وہ آپ نہیں چاہ رہے کہ الیکشن ہو۔ حفیظ کچھ تو بولو میرے حق میں، آملے پڑ گئے زبان میں کیا؟ حفیظ صاحب بولو نہیں تو نے کہہ دینا بک گیا۔ جو ہے دعوت دیتا ہوں کہ ابھی یہ مجھ سے توقعات رکھ کے بیٹھے ہیں۔ حفیظ صاحب صرف ہمارے بس۔ نہیں حفیظ آج بھی مجھے اس بات کا پتہ ہے۔ ਇਹ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਾ ਹਫੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ۔ عمران خان جس شخصیت کا نام ہے اس کو اپنے علاوہ کسی ذات سے محبت نہیں ہے۔ اس نے ہر بندے کو یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ذات
جو ہے اس کو کتنا اس کا نفع نقصان ہوتا ہے. لیکن مجھے یاد ہے حفیظ بھائی ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے شیئر کیا کہ وہ ایک مرتبہ میاں والی میں ایک جگہ آپ لوگ سفر کر رہے تھے, وہ ایک غریب آدمی تھا, تو آپ نے کہا کہ بہت کمپیشن دیکھا میں نے, بہت دل سے, اور وہ تو آپ کی رائے مختلف تھی 2013 سے. میں نے بات کوئی اور کی ہے. یہ تو دیکھیں نا, آخر اس نے شوق خانے میں ہاسپٹل بنائی ہے. سو دیکھا جائے کہ اس کا انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کو جب جلسوں میں بتاتے ہیں تو ظاہر ایک مائلیج کے لیے انہیں پتہ ہے یہ میرا ایک پیشن ہے اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. اچھا چلیں, آپ چونکہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں شوکت خانم ہاسپٹل میں صرف درد دل تھا یا ایز اے پالیسی بنایا گیا؟ میں تو سوچتا ہوں درد دل تھا. میں کیوں کسی کا دوں, اور میرا خیال ہے کہ ایک بندے نے اور پھر عمران خان صاحب انہوں نے جس طرح انہوں نے اس کے لیے والدہ کے لیے ایک ان کا جو صدمہ تھا, یقیناً عمران کے بارے میں کچھ تصور غلط بھی ہیں. ان کا اپنے ماں باپ کے لیے بہت ہی ایک احترام تھا اور بڑی رسپیکٹ تھی. تھینک یو حفیظ, مجھے پتا تھا کہ تم ایک دن سچ بولو گے. جھوٹ تو بندہ تب بولتا ہے کہ جب بندے کے پاس کوئی کمزوری ہو, اس کو چھپانا ہو. آج جیسے میرے پاس کمزوری ہے ہی نہیں, میں تو اس لیے آپ کو سچ بولتے ہوئے آپ نے ابھی خود ہی تو کہا ہے کہ سچ میں نے کبھی بولا نہیں ہے اور جھوٹ بولنے کی مجھے یہاں اجازت نہیں.